الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. محترم حضرات اور خواتین، اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب فرمایا اور آپ نے اپنی تقریر میں یہ بات بتائی کہ مجھے اندیشہ ہے اس دن سے کہ جب اقوام عالم، مختلف ادیان اور دھرم کے ماننے والے لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر کھانے کے حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ ہم مغلوب ہوں گے، کمزور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی. یا رسول اللہ، پھر ہماری یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تمہارے اندر اس لیے ہو جائے گی کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ سیلاب کے پانی کے ریلے کے ساتھ کبھی وہ کنارے اور کبھی بیچ میں، وہ اس کا کوئی مستقر اور ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پانی کے ساتھ وہ جھاگ ادھر ادھر بہتا رہتا ہے، وہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی. یا رسول اللہ، ہماری یہ کیفیت کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ کیفیت اس لیے پیدا ہو جائے گی کہ تمہارے اندر وہن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی؟ تعداد کی کثرت کے باوجود مختلف اقوام اور دھرم کے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ وہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے تمہیں کراہت ہو جائے گی، موت کے نام سے تمہارے اوپر لرزہ طاری ہوگا اور موت سے تمہارے اوپر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوگی کہ جس کے نتیجے میں تمہاری یہ صورت بن جائے گی. حضرات گرامی، آج خاص طور سے مسلمانوں کا وہ طبقہ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا اسی طریقے سے سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ ہے، ایک عجیب بے چینی اور کرب میں مبتلا ہے اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہ صرف اس ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی مسلمانوں کے سامنے مختلف قسم کی دشواریاں اور مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں. ایک طرف یہود و نصارہ ہیں کہ متحد ہو کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہندوستان میں دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی مختلف ریاستوں میں، مختلف علاقوں میں ذرا ذرا سی بات پر اس انداز کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جان و مال، ان کے عزت آبرو یا اسی طریقے سے ان کے املاک
کو تباہ اور تہس نہس کرنے میں ان کو ادنا تأمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف اس ہندوستان کے لوگ غربت اور مفلسی کی بنا پر خودکشی کرتے ہیں اور بھوکمری یا اسی طریقے سے غریبی کی بنا پر وہ حکومت اور دوسروں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی ہندوستان کا انسان وہ جرائم بھی انتہائی حوصلے کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ اپنے ملک کی جائیداد کو آن کے آن میں آگ کے حوالے کر دیتا ہے، دکانیں تہس نہس کر دی جاتی ہیں۔ کیا کسی دوسرے ملک کا یہ نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کسی اور ملک کے کسی دشمن کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے ملک کی جائیداد کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اس لیے تہس نہس کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری ذات اور ہمارے دھرم سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان حالات کا تجزیہ اور ان حالات کے تعلق سے اس کے وجوہ اور اسباب اور اس کے علاج کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم یہاں مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ظلم اور تشدد کو سہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو تم اٹھ کھڑے ہو اور ظلم کو مٹانے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما و مظلوما، حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظلم چاہے پسماندہ طبقات کے ساتھ ہو رہا ہو، ظلم چاہے دوسرے دین اور مذہب کے اور تہذیب کے ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی کہ ہم ان ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے سے روک دیں، نہ کہ یہ خود ہی ظلم کا ہم شکار ہو جائیں اور ہم خود ہی اس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں کہ جس کی کیفیت آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے یا اس میں مبتلا ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اگر اس سلسلے میں ہم تجزیہ کریں گے اور غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور یقیناً تیار ہونا ہوگا، تو آپ کو یہ بات ہمیں اور آپ کو اس پر سوچنا ہوگا کہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے دنیا کو گواہ بنایا کہ میرا رب اللہ ہے۔ رب اسے کہتے ہیں کہ انسانوں کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز فراہم کر دینے والی ہستی کو رب کہتے ہیں، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عافیت اور سکون کے ساتھ رہنے کے لیے اسلامی نظام اور اسلامی نظام زندگی عطا فرمایا ہے تو یقیناً یہ رب کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور رب کا دیا ہوا ایک نظام ہے۔ اگر کوئی شخص اس تحفے کو لینے سے انکار کرے گا، یقیناً جب وہ تحفہ اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ نظام اس کے پاس نہیں ہوگا، تو یقیناً کبھی بھوکا مرے گا، کبھی وہ دشمنوں کے لرزے میں پھنس جائے گا، کبھی اس کے جان و مال کے تعلق سے مختلف قسم کی دشواریوں سے اس کو گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ سامان نہیں ہے، اس کے پاس وہ نظام نہیں ہے کہ جس نظام کی بنا پر خود بھی ظلم سے بچتا اور دوسروں کو بچاتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اسلام دیا تھا، اور اسلام کا مطلب کہ سلامتی ہو دنیا میں ہر انسان کو جو اسے قبول کر لے، سلامتی ہو آخرت میں انسان کو جو اسے قبول کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد کہنے کے لیے تو ہم اور آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور جب لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری تعداد یہاں 20 کروڑ ہے، اور بعض اپنے تقریری جوش میں بتاتے ہیں کہ نہیں 25 نہیں بلکہ ہم 30 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ سوال یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں اس ملت کے لوگ کہ جن کے علماء اور قائدین نے ہر سال
سیرت کے جلسوں میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو متوجہ کیا، یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ہماری تعداد جب 313 تھی تو ہم نے 1000 کے چھکے چھوڑا دیے تھے، ہم نے 1000 کے لوگوں کو شکست دی تھی، اور آج وہی ملت ہے کہ جو 30 کروڑ کی تعداد میں ہے، لیکن 30 کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود آج ہمارے چھکے چھڑائے جا رہے ہیں، اور ہمیں ہر محاذ پر اور ہر شہر اور ہر قریہ میں ہمیں اور ہر قصبے میں نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نہ اس کا دفاع کر پا رہے ہیں، اور مایوسی کی کیفیت ہماری یہ ہے صاحب ہندوستان میں اب تو ہماری یہی کیفیت رہے گی، یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جم گئے، اس کو انہوں نے تھام لیا۔ استقامت یا قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر آدمی سیدھا کسی چیز کو کھڑا کر دے، اس میں ٹیڑھ نہ ہو، اس میں کوئی کجی نہ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی لینا اور دینا کا معاملہ نہ ہو، بلکہ جو چیز جیسے دی گئی ہے اسی انداز سے اس کو لے لیا جائے اور اسے خود عملی زندگی میں نافذ اور جاری کیا جائے، اور دوسروں کے اوپر اسے جاری کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ قیام اسے کہتے ہیں، استقامت اسی سے بنا ہے، اور اسی سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ غور فرمائیے گا کہ جب یہ حقیقت ہے اور اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ قیام کیا اور استقامت کے اس مرحلے میں اور اس پیمانے پر جب ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے اور اس کسوٹی میں اپنے آپ کو ہم کسیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ مثلا انہی مساجد سے جب رمضان کے مہینے میں حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی تھی، مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملا کرتی تھی، پیچھے جگہ ملا کرتی تھی، اسی مسجد سے انہی مساجد سے آج بھی حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہے، لیکن لوگ حی علی الصلاۃ سنتے تو ہیں، لیکن نماز کے لیے جس انداز سے اس وقت آتے تھے آج وہ کیفیت کیا باقی رہ گئی ہے؟ رمضان چھوڑ دیجیے، آج جمعہ ہے، جمعہ کے لیے جب حی علی الصلاۃ کہا گیا تو ہم لوگ نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی عصر کی نماز کی اذان ہوگی، مغرب کی اذان ہوگی، عشاء کی اذان ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، حی علی الصلاۃ اس میں بھی کہا جائے گا۔ کیا یہی کیفیت ہماری باقی رہے گی؟ اگر چند گھنٹوں میں کیفیت بدل جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ رب ہم سے جب کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم نے تمہارے اوپر نماز فرض کیا ہے، تو یقینی طور پر ہمیں اس میں کچھ قطر بیوت نہیں کرنا چاہیے، کچھ کاٹ چھانٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو یہودیوں کی بات تھی، یہ تو نصرانیوں کا عمل تھا کہ جس میں ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ اطلاع دی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تمہارا کیا حال ہے کہ تم کچھ چیزوں کو جو دین تم کو دیا گیا تھا، اس زمانے کے مسلمانوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ جو دین تم کو دیا گیا ہے، جو چیز تم کو پسند آئی، آسانی سے عمل کرنا تمہارے لیے ممکن ہوا، ان چیزوں کو تم نے اختیار کر لیا، اور جو چیزیں تمہیں پسند نہ آئی، تمہارے مفاد کے خلاف ہو گئی یا تمہارے نفع کے منافی ہو گئی یا تمہیں کسی مشقت میں ڈالنے کا باعث بن گئے، ان کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ یہود و نصارہ کا اگر یہ جرم ہے اور قرآن کریم میں اس جرم کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو کیا بعد کے مسلمانوں کے تعلق سے یہ جرم نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ کار ثواب بن جائے گا؟ نہیں، اگر وہ جرم ماضی میں ہے تو جرم حال میں بھی رہے گا اور جرم مستقبل میں بھی رہے گا۔ اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب نے جب یہ بات کہی ہے کہ ہم جو تم کو دے رہے ہیں مکمل طور پر تم کو لینا ہوگا۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا کوئی فریضہ، اسلام کا کوئی نظام اور قانون تمہاری زندگی سے باہر نہ ہو، نہ تم اس کی اسلامی نظام اور قوانین کے دائرے سے تم باہر نکل جاؤ، بلکہ تمہاری زندگی جتنی ہے وہ اطاعت کے شکل میں تمہاری گزرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، غور فرمائیے گا کہ انسان کو دو کیفیتوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے خدا نے جو کچھ کہا ہے، جیسے کہا ہے، جس طریقے سے کہا ہے،
اس کو اسی انداز سے عملاً اختیار کیا جائے، اس کا نام اطاعت، اس کا نام اطاعت. اور اطاعت کرنے والے ہی لوگوں کے لیے بشارت سنائی گئی ہے. اور جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس حکم کو اس انداز سے اختیار کرنے کے بجائے کبھی اپنی خواہش کے مطابق، کبھی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے باغیوں کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق اگر آدمی زندگی گزارتا ہے اس کو کہتے ہیں بغاوت. اطاعت اور بغاوت دو کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اما شاکر و اما کفورا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو اور آواز ہم کو دیتے ہو لیکن تمہاری روش اطاعت کی نہیں ہوتی بلکہ بغاوت کی روش ہوتی ہے، روش تمہاری بغاوت کی، اور ہم سے نصرت اور تائید اور مدد کی درخواست کرتے ہو. سوچو کہ تم سے اگر تمہارا دشمن کوئی چیز مانگے یا کسی مدد کی طلب کرے تو کیا اپنے دشمن کی تم مدد کرو گے؟ اگر وہ مر رہا ہو تو اس کو 5 منٹ پہلے ہی مار ڈالنے کے لیے کوشش کرو گے تاکہ اٹھ کے بیٹھنے نہ پائے. اگر تمہارا یہ وصول ہے تو میرے لیے دوسرا وصول کیوں اختیار کرتے ہو؟ حضرات گرامی، آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سیاست میں ہم اطاعت کرتے ہیں، اطاعت خدا، یا ہم بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ کرنے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر یہ سوچے اور غور کرے کہ معیشت کی دنیا میں رب کریم نے جن چیزوں سے، جن کاموں سے اور جن کمائی کے طریقوں سے منع کیا ہے اور بغاوت کے تعریف میں اس کو لیا ہے، کیا اس طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں، یا جن طریقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کو چاہے ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہم اس کو اختیار کریں تاکہ اللہ کے اطاعت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو. معاشرتی دنیا میں، رہن سہن اور سماجی معاملات میں ہم خدا کے بتائے ہوئے یعنی اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت تھی اور جو آپ نے سماجی نظام دیا تھا، کیا اس کو ہم اختیار کرتے ہیں یا اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں کا وصول ہم اختیار کرتے ہیں؟ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا اور خود ہی ہمارے لیے کسی اور سے پوچھنے کا نہ کوئی موقع ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اگر ہم بغاوت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ملائکہ کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن تمہارے اوپر جو سکینت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، دشمنوں کو تمہارے اوپر حملہ کرنے سے جس انداز سے روکا جاتا ہے اور جس انداز سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، یقینی طور پر یہ ہماری جانب سے ایک انعام ہوتا ہے اور ہمیں یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے اور یہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ تم نے استقامت کی روش اختیار کی ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے گا استقامت کا بالکل ہی اپوزٹ ہوگا اور بغاوت سے اس کا تعلق ہوگا. یقینی طور پر چاہے وہ اس کا نام کچھ ہی ہوتا ہو، وہ کسی نسبت سے اس کا تعلق ہوتا ہو، یقینی طور پر اس کے تائید اور حمایت کا کوئی فیصلہ خدا کی جانب سے نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرات گرامی، غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کی جگہ ہے. غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے سوچنے کا موقع دیا اور یہ غور کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا کہ نسبت کی بنیاد پر کسی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اگر نسبت کی بنیاد پر کسی کو فلاح اور نجات مل جاتی، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کی جاتی اور حمایت کا فیصلہ کیا جاتا، تو جلیل القدر نبی آدم ثانی سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ہمارا بیٹا جس کو ہم نے پالا پوسا، بچپن میں وہ گود میں کھلایا اور بڑا کیا، وہ آج ہماری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اپنے خدا سے فریاد کر رہا ہے، رب العالمین میرا بیٹا ہے، اسے بچا لیجیے، میرا بیٹا ہے. رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے اور قیامت تک ہر قرآن پڑھنے والا، قرآن پر غور کرنے والا اس جملے سے گزرے گا، لیس من اہلک، نوح کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ تمہارے اہل سے نہیں، تم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا راستہ باغیوں کا راستہ ہے، تمہارا راستہ اطاعت گزاروں کا راستہ ہے. نظروں کے سامنے نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو تنبیہ فرمائی. نوح کے تنبیہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ تنبیہ ہو گئی کہ جب تک اطاعت کا راستہ نہیں اختیار کرو گے ہلاکتوں سے کبھی بچ نہیں سکتے ہو. نسبت تمہاری کچھ ہی ہو، اس نسبت سے تمہاری نجات ممکن نہیں ہے.
حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہجرت کرو، اور ہجرت کرنے میں بڑھیا کو جو تمہاری بیوی ہے شریک حیات ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اگر نسبت سے گاڑی نکل جاتی اور فلاح مل جاتی تو یقیناً اس کو نجات مل جاتی۔ آپ غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یا اسی طریقے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی اور انبیائی فریضہ انجام دینے میں اپنی کوششوں کو، اپنے اثرات کو کس انداز سے انہوں نے استعمال کیا۔ قوم کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میرے بھتیجے کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا دے گا اور میرے جیتے جی کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا، لیکن جب انہوں نے اطاعت کا راستہ نہیں اختیار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرب اور اس بے چینی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت مل جائے، یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہے، تو یقینی طور پر ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہوگا کہ اسلام سے ہمارا تعلق نسبت کا ہے یا عمل کا ہے، نسبت کا ہے یا عمل کا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یقینی طور پر ہم اگر مکمل اسلام کو اختیار کریں گے تو اس کو کہیں گے عملی رشتہ ہے، اور اگر ہم صرف اس کے کچھ چیزوں کو اختیار کریں گے اور کچھ چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو یقینی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کسی اور سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مومن خود ہی فیصلہ کرے گا کہ ہمارا تعلق تو کسی اور سے ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس نسبت اور عمل کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اطاعت اور بغاوت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ تمہارے اندر وہن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اس وہن کی کیفیت کے نتیجے میں اقوام عالم تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گے، کیا ہم نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے مول نہیں لیا ہے؟ کیا ہم نے ہماری اپنی حرکتوں کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے؟ یقینی طور پر آج جن کے سامنے وہ مسائل نہیں ہیں، میں اگر یہ کرنا چاہوں نام لے کر کے کہ آسام کے وہ 4 لاکھ مسلمان کہ جو کیمپوں میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، کبھی آپ کو ان کے فوٹو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، یا اگر کچھ لوگ وہاں جا کر کے ان مناظر کو، انتہائی دلخراش منظر ہے، افسوسناک منظر ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، راستہ چلتے ہوئے معلوم ہوا کہ دشمن ان کے راستہ جا رہے ہیں، سامنے دیکھا کوئی مسلمان جا رہا ہے، گولی مار دی گئی، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی تماشا ہے، کچھ بھی نہیں، گولی مار دی گئی۔ معلوم ہوا کہ چڑیا مارنے میں بھی آدمی کو کچھ تکلف ہوتا ہے، کتے بلی کو مارنے میں، لیکن انسان اور مسلمان کو مارنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ ایک بات اور بھی ہمیں اطاعت اور بغاوت کے آئینے میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں ہماری تعداد صدیوں پہلے برائے نام تھی، کچھ تاجر یہاں آئے تھے اور ان تاجروں نے تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس دعوتی سرگرمیوں میں برکت عطا فرمائی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جوق در جوق، گروہ در گروہ، علاقے کے علاقے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے لگے۔ دعوتی برکت کے نتیجے میں ہم سب لوگ نو مسلم ہیں، کوئی 200 سال کا ہے، کوئی 400 سال کا ہے، کوئی 1000 سال کا ہے، لیکن ہے یہاں ہمارا یہ حال ہے۔ کیا وہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے؟ کیا اس پر کوئی پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں اس میں جو برکت ہونی چاہیے، جو قبولیت کی کیفیت ہونی چاہیے، اب وہ قبولیت کی کیفیت کھو دی گئی ہے؟ نہیں تو جب بھی آواز لگائی جائے گی، خدا کی جانب جب بھی بلایا جائے گا، یقیناً جو سعید روحیں ہیں وہ لبیک کہیں گی، ان کو متوجہ جب کیا جائے گا تو وہ متوجہ ہوں گے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب کے دین کو ہم نے ان دین کے اس کے مخلوق کے سامنے ہم نے مخلصانہ انداز سے، حکیمانہ انداز سے، ہمت کے ساتھ ان کے سامنے ہم نے پیش کی ہے؟ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ قبائلی لوگ جن کو بوڈو کہا جاتا ہے، وہ لوگ، ان کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے، قبائلی لوگ ہیں،
ان کی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان کی لڑکیاں مسلمان نوجوانوں سے منسوب ہوتی ہیں باقاعدہ، اور ان کی شادی ہوتی ہے اسی دھوم دھام سے جیسے مسلمان کے درمیان شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان کے دشمن. اگر ہم نے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھا ہوتا تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور قرآن ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اگر اکرمہ 21 سال کے بعد مشرف بہ اسلام ہو سکتے ہیں، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، فتح مکہ کے بعد ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی. اگر ابو سفیان 21 سال کے بعد ان کے سمجھ میں بات آئی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ پڑھتے ہیں، تو کیا ہندوستان کا ہندو دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں کیا ادھر متوجہ نہیں ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں قول کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو اسلامی انداز سے، انبیائی طریقے سے پیش کرنا ہوگا. مسلمانوں کے انداز سے نہیں بلکہ اسلامی انداز سے، انبیائی انداز سے پیش کرنا ہوگا. نمبر 2، اپنی زندگی سے یہ شہادت پیش کرنی ہوگی کہ یہی حق دین ہے، اور اس کو دیکھو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے کتنے مطمئن ہیں اور کتنے خوش ہیں اور کتنا ہمیں سکون نصیب ہو رہا ہے. قول اور عمل سے انبیاء نے دعوت دی، برکت ہوئی. قول اور عمل سے ہمیں آج بھی اگر یہ توفیق ہو جائے تو کأنہ ولی حمیم کا اعلان ہو رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو تمہارے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے اور تمہارے پر جان چھڑکنے لگیں گے. جب ابو سفیان دشمن تھے اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اور ان کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں جنگ احد برپا ہوئی تھی اور جس میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے، وہی ابو سفیان جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جب ان کو ہدایت ملی تو ہدایت پانے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بنے. اور شہدائی بننے کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب ابو سفیان کا نام لیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا. اکرمہ جب ان کا نام لیا جائے گا تو یہ تصور آئے گا پڑھنے اور پڑھانے والوں کے درمیان کہ ایک بڑے اونچے درجے کے عالم اور سوجھ بوجھ اور قرآن پر ان کی اچھی نظر تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا. حضرات گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے جو آج اس ملک میں دشواریاں ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو بغیر کسی تحفظ میں مبتلا ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. نمبر 1، اپنی زندگی سے جو قول اور عمل کا تضاد اور تناقض ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. نمبر 2، اسلامی نظام کے احکامات اور ہدایات پر خود عمل کرنا ہوگا اور لوگوں کو اس پر عمل کرانے کے لیے متوجہ کرنا ہوگا. نمبر 3، اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ اسلام پر عمل، اسلام سے نسبت کی بنا پر نجات نہیں مل سکتی ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا. چوتھی بات یہ کہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا. استقامت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر متوجہ ہونا ہوگا. کچھ کو لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ نہ استقامت ہے، اور استقامت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی وقت ترارا آیا تو معلوم ہوا کہ رمضان میں نمازیں خوب پڑھی اور اس کے بعد نماز چھوڑ دی گئی، اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں. استقامت کا مطلب ہے کہ جس وقت سے آدمی کے ذہن میں وہ کیفیت پیدا ہوئی، مرتے دم تک، آخری سانس تک اس کے اوپر وہ عمل پیرا رہے، استقامت اس کو کہتے ہیں. صاحب بڑے مضبوط آدمی ہیں، جو انہوں نے وعدہ کیا اس پر وہ جم گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں جری، اس کو کہتے ہیں حوصلہ مند، اس کو کہتے ہیں حکمت والا آدمی. حضرات گرامی، اگر اس طریقے سے ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے قرآن کریم میں سورہ صف کے آخر میں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم تائید کی ہم نے اہل ایمان کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، غلبہ ان کو نصیب ہو گیا اور کامیابی ان کو حاصل ہو گئی. آج ہم کامیابی کے اور فلاح کے اور دشمنوں کے مقابلے میں اگر آنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آئیے اللہ کی طرف پلٹ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے مستحق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے. غیر مستحق لوگوں کو کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے. اگر کوئی غیر مستحق آپ سے 10 روپیہ مانگے اس کو نہیں دیں گے، اور مستحق مانگے 100 روپیہ اس کو آپ آرام سے دے دیں گے. یقینی طور پر مستحق بننے کی کوشش کیجیے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اجتماعی اور انفرادی انداز سے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیجیے
کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ مستحق سمجھ کر کے نصرت اور حمایت کا فیصلہ کرے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ ہم خدا کی طرف اپنے تمام مسائل اور تمام دشواریوں کو لے کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.